سے بہت دوستی کرتے ہیں، کہتے تو میری عید میں آنا میں سوئی کھلاؤں گا، وہ کہتا تو میری دیوالی میں آنا میں مٹھائی کھلاؤں گا۔ مسلمان بھی خوش، وہ بھی خوش۔ ایک صاحب بنگلور میں، اب دنیا میں شاید نہیں رہے، میجر خلیل الرحمان صاحب، بہت بزرگ تھے، میرے اچھے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے سینئر لوگوں نے کہا کہ میجر خلیل الرحمان اتنا اچھا انسان ہے، اتنا اچھا انسان ہے، اتنا اچھا انسان ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے۔ ہاں، یہ خود انہوں نے بتایا ہمیں، یہ سنی سنائی بات نہیں۔ کہا خلیل الرحمان اتنا اچھا انسان ہے، اتنا اچھا انسان ہے کہ لگتا ہی نہیں مسلمان ہے۔ بھائی دیکھو، یہ اچھائی کی دلیل نہیں ہے، یہ منافقت کی دلیل ہے۔ یہ منافقت کی دلیل، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ بولے میرا بیٹا اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ لگتا ہی نہیں میرا بیٹا ہے۔ ارے بھائی تو یہ گالی ہے، دعا ہے؟ ارے بھائی تو کس کی ہے اولاد؟ یہ آخر پروڈکشن کس کا ہے؟ یہ سوال اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ لہذا مسلمان اتنا اچھا مت بن جاؤ کہ حق اور باطل میں فرق باقی نہ رہے۔ تمہیں اچھا بننا ہے، اور وہ اچھا یہ بننا ہے کہ آپ سب ارادہ کیجئے۔ میں نے کل بھی سیاست و صحافت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بات کہی تھی، اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں، تمہیں اپنا وے آف اسٹائل، وے آف لائف، وے آف کلچر، طریقہ کار میں تبدیلی کرنی ہوگی۔ احتجاجی جلسہ بند کرو، اسپتالوں میں لنگر کا کھانا کھلانا شروع کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب احتجاجی کرنا بند کرو، سب جذباتی بات نا، آسمان اکھاڑ دیں گے اور زمین ہلا دیں گے، ہوگا کچھ نہیں، ہوگا کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ جو پوا گڑا ہے آپ اس کو بھی ہلا دو گے۔ مسلمانوں، اسپتالوں میں لنگر لگاؤ۔ تم کو اللہ نے دولت مند بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اکیلے کر سکتے ہو تو اکیلے کرو، ورنہ 20 مسلمانوں کو ساتھی بناؤ، داڑھی رکھو، ٹوپی پہنو، بینر لگاؤ، اور کیا ہندو کیا مسلمان، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی مخلوق کو پانی پلاؤ، اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرو۔ آپ یہ کام شروع کیجئے پورے ملک میں، 1 سال سے 2 سال کے اندر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ جو لوگ مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے کہ آپ تو مہان ہیں، آپ تو مہان ہیں، آپ تو مہان ہیں۔ میں پٹنہ سے قریب ایک شہر ہے حاجی پور، میں پروگرام میں جا رہا تھا حاجی پور سے، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، ہمارے ساتھیوں نے کہا یہی مسجد ہے، ہم مسجد میں گئے نماز پڑھنے۔ نماز مغرب کی پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بڑی کمزور سی تیل اور پانی لیے کھڑی ہے، بڑی غریب، جسم کے کپڑے اوپر ٹھیک نہیں تھے، غربت جھلک رہی تھی، تو سر پہ گھونگھٹ کو کھینچے ہوئی تھی، تو مجھ سے کہنے لگی بیٹا ذرا دم کر دو۔ اس کی آواز میں بڑا کرب تھا، بڑا درد تھا، تو میں نے دم تو کر دیا، لیکن میں نے پوچھا کہ ماتا جی دقت کیا ہے؟ اتنا پوچھنا تھا کہ رونے لگی۔ میں نے کہا پلیز بتائیے نا، آپ روئے نہیں، آپ بتائیے، ہم کچھ کریں گے آپ کے لیے۔ تو کہتی ہے بیٹا میرے پتی ہیں، آج 1 سال سے بیڈ پہ لیٹے ہوئے، ہل ڈول نہیں کر سکتے، بیٹا لوگ سب ساتھ چھوڑ دیا ہے، زمین جائیداد زیور سب بک گئے، میں بہت اچھے گھر کی تھی، اب علاج کو پیسے نہیں ہیں، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اب دوا مت کرو، مسلمانوں کی مسجدوں میں کھڑی ہو جاؤ، مسلمان پھونک دیں گے تو تمہارے پتی اچھے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ مغرب کا وقت ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہے میں کیا، میرے پتی جو مریض ہیں وہ بھی کل سے نہیں کھائے۔ مسلمانوں کا صرف یہی کام رہ گیا کہ پھونکو پانی میں اور آگے بڑھ جاؤ؟ آپ انتر منتر والی قوم ہیں۔ کچھ پیسے نکالے، مجھے ایسے موقع پہ اپنے شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ کچھ رقم ہم نے نکالا اور اپنے دوستوں سے کہا تم لوگ بھی کچھ دو ان کو۔ خیر ایک اچھی خاصی رقم ان کو ہوئی، یہ تو وقتی چیز ہے، ہم نے ان کو پیش کیا، پھر امام صاحب کو بلایا، ان کو سمجھایا، بیچاری روتی رہی، دعا دیتی رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ اسے میری دعا کی نہیں، اس کی دعا کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت۔ یہ کام نہیں کرتے،
مسجدوں کے باہر غیر مسلم کھڑے رہتے. کیوں؟ ان کو یقین ہے کہ مسلمان اپنے خدا کا نام لے کر جب نکلے گا تو جلدی پھکوا لو. اگر یہ دکان میں چلا گیا، بازار میں چلا گیا تو ہم سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جائے گا. اس لیے جلدی دم کرواؤ، جلدی دم کرواؤ اس سے. یہ خدا کا نام لے کر نکل رہا. مسلمانوں، اس دیش میں آج بھی اتنا یقین زندہ ہے کہ بیماروں کی دعا ہم سے کروائی جاتی ہے. تھوڑا آگے بڑھ جاؤ اور لوگوں، یہاں کے لوگوں نے 33 کروڑ خداؤں کی پوجا شروع کر دی. مسلمانوں، 33 کروڑ خدا کو ماننے والے لوگوں کے سامنے تم ایک خدا کا تعارف نہیں کرا سکے. یہ تمہارا تغافل، یہ تمہاری کمی، یہ ہمارا جرم، یہ ہمارا قصور کہ میں ایک خدا کا تعارف نہیں کرا سکے. کیوں؟ اور خدا کا تعارف تقریروں سے نہیں، کردار اور کریکٹر سے کرائے جائیں گے. ہدایت کتنے لوگوں کو ملے گی نہیں ملے گی اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. وہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اللہ جانے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، بازار اور ٹرین اور بسوں میں غیر مسلموں کے ساتھ، آپ پڑوسی ہیں. پھر آپ سے وہ دین متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ آپ سے آپ کے دین کے بارے میں پوچھتے کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ سے آپ کے خدا کا تعارف کیوں نہیں کرایا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ عزیزان ملت، کمی ہمارے ہی چراغ میں کچھ ہے کہ چراغ بجھ رہا ہے، ورنہ ہوا اور آندھی تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اور آپ کے پاس جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے پیسوں سے مدد کیجئے. یاد رکھیے، اب باتوں کی مدد نہیں، باتوں کی مدد نہیں، اب پیسوں سے مدد شروع کیجئے. مسلمانوں، اپنی کمائی کا حصہ، اپنے پیسوں کا حصہ. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کما کراتے ہو باہر سے اور بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کہتے ہو کہ اس طرح کی شادی کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سنگاپور یہاں نظر آ رہا ہے، ملیشیا یہاں نظر آ رہا ہے، برونائی کا پیسہ نظر آ رہا ہے. مسلمانوں، تم وہی قوم ہو نا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ چڑھتی ہے، دیکھیں اترتی ہے، پنڈال سجے ہیں اور پنڈالوں میں سب چنڈال نظر آ رہے ہیں، اور دیگوں کی بریانی ڈکاری جا رہی ہے، بوٹیاں پھینکی جا رہی ہے، چاول پھینکے جا رہے ہیں، کھانے والے شکم شیر ہو رہے ہیں. کوئی باورچی کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی میزبان کی تعریف کر رہا ہے. مسلمانوں، وہیں پر نظر اٹھا کے دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ کلکتہ کے سگنل پر، بنارس کے سگنل پر، لکھنؤ کے فٹ پاتھ پر، دلی کے فٹ پاتھ پر، بمبئی کے فٹ پاتھ پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان لڑکیاں جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہیں اور غربت کی وجہ سے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، تن میں کپڑا نہیں ہے. جوان 18 سال کی 20 سال کی لڑکیاں جوانی میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر سگنل میں بھیک مانگ رہی ہے کہ بابا میری کچھ مدد کرو. جس قوم کی جوان بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہو اس قوم کے مالداروں، مجھے تمہیں دیکھ کر تمہیں مذاق آتا ہے، ہمیں تم سے محبت نہیں ہوتی ہے. جس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے ہو، پنچر کی دکانوں پہ کام کر رہے ہو، اس قوم کا مالدار اگر اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے اڑا رہا ہے تو مجھے نفرت ہے اپنی قوم کے ایسے مالداروں سے. آپ کو اپنی قوم کے درد کا احساس نہیں ہے؟ ذرا سی دولت آ گئی، اپنا مکان کیا بنا لیا، پڑوسی کے آنگن میں جھانکنے کا لائسنس مل گیا ہے. مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے کردار نے تمہیں تباہ کیا ہے. یاد رکھو، وہ گھوڑے کی پیٹھ پر اور خچروں کی پیٹھ پر چلنے والے مکے کے اوپر کھابر پہاڑوں پر وہ مسلمان جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ دار ارقم میں چھپ کر دین کی دعوتیں سننے والے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوکے اتنے کہ پیٹ پہ پتھر بن گئے. ہجرت کی تو سر و سامان کچھ نہیں تھا، مگر کون جانتا تھا کہ یہ بھوکے لوگ، یہ کم کپڑوں میں رہنے والے لوگ، یہ جانوروں کو چرانے والے لوگ، ان کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان بھوکے اور کم کپڑوں میں رہنے والوں کے قدموں پہ کیسر و کسرا کے تاج آ جائیں گے. ملکوں کی حکومت ان کے سامنے جھک کر ان کو سلام کرے گی. کچھ نہیں ہوا ہندوستان میں. آج بھی بھارت ایک مہان دیش ہے، جیسا تھا اور انشاءاللہ رہے گا. لیکن ہم کب مہان بنیں گے؟ ہمارے مہان بننے کا طریقہ الیکشن کی ہار اور جیت میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے کیریکٹر کو، مورل کو ڈیولپ کرنے میں ہے. آج سے طے کیجئے کہ اگر ہم بسوں میں چلیں گے انشاءاللہ تو دنیا دیکھ کر کہے گی کہ مسلمان ہے. آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کوئی غیر مسلم بزرگ چڑھ گئے، آپ کھڑے ہو جائیے، بابا آپ بیٹھ جائیے. آپ کو پتہ نہیں کہ اس اخلاق کا اثر کتنی دیر اور کتنی دور تک جائے گا. لیکن آج ہمارے سارے اخلاقی تقریر، ہمارے ساری اخلاقی باتیں ہماری تقریروں میں سما گئی. سب کچھ ہم لوگوں نے تقریروں میں سمیٹ لیا. اتحاد
یکجہتی قومی یکجہتی سیکولرزم سب یہاں آ گیا. اپنی زندگیوں میں لائیے اور لوگوں کا خیال رکھیے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، اور اگر تم نے زمین والوں پر ظلم کیا تو آسمان والا تمہاری پکڑ کرے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے.